بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکینا فاسو کا 31واں جلسہ سالانہ۔ رپورٹ چوہدری نعیم احمد باجوہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل برکینا فاسو۔ نماز تہجد، باجماعت نمازیں اور تربیتی موضوعات پر دروس، علماء سلسلہ کی تعلیمی و تربیتی موضوعات پر تقاریر، غیرت جماعت شاملین کے تاثرات۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ کے قیام کے متعلق بنیادی نقطہ، اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمت اللہ پر بنیاد ہے، بیان فرما کر دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اسی اصل کے تحت ہر سال دنیا بھر میں احمدی عشاق کے روحانی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ برکینا فاسو میں 1990 سے لے کر اب تک 31 جلسہ سالانہ منعقد ہو چکے ہیں۔ ہر جلسہ ہی اللہ تعالیٰ کے افضال سے لدا ہوا آتا ہے اور جماعت کے لیے ترقیات کا ایک نیا سنگ میل ٹھہرتا ہے۔ سال 2022 برکینا فاسو کی تاریخ میں اس لحاظ سے اہم رہے گا کہ اس سال 2 جلسہ سالانہ منعقد ہوئے۔ گزشتہ کئی سالوں سے برکینا فاسو کا سالانہ جلسہ مارچ اپریل میں منعقد ہو رہا تھا، تاہم امسال فیصلہ کیا گیا کہ مارچ اپریل میں رمضان المبارک کے ایام کی وجہ سے اگلا جلسہ دسمبر میں منعقد کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ 1 دسمبر میں جلسہ سالانہ قادیان کے ساتھ ہمیں اس میں ورچوئل شرکت کا موقع مل جائے گا، اور 2 دسمبر میں موسم بہتر ہوتا ہے اور مارچ اپریل کی شدید گرمی اور دھوپ سے بچت رہے گی۔ چنانچہ دسمبر کی 24، 25 اور 26 تاریخیں جلسہ سالانہ برکینا فاسو کے لیے مقرر ہوئیں۔ وقار عمل۔ جلسہ سالانہ کے انعقاد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وسیع انتظامات کی تیاری کئی ماہ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ امسال جماعت کی جلسہ گاہ بستان مہدی میں ستمبر میں وقار عمل شروع ہو گئے۔ بارش کے موسم میں ہر طرف بے شمار جھاڑیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ وسیع و عریض جگہ کو ان جھاڑیوں سے صاف کرنا اور جلسے کے لیے تیار کرنا ایک بڑا کام ہے، جس میں کئی ہفتے صرف ہوتے ہیں۔ جلسے کی تیاری کا سارا کام وقار عمل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ 20 رضاکار اس کار خیر میں حصہ لیتے اور انتظامات مکمل کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ برکینا فاسو پر اللہ تعالیٰ کے افضال میں سے ایک بہت بڑا فضل جامعۃ المبشرین کا قیام بھی ہے۔ یہ جامعہ بستان مہدی میں واقع ہے۔ جامعہ کے طلباء جلسے کے کام بہت پہلے سے شروع کر دیتے ہیں اور وقار عمل کا بہت بڑا حصہ یہ طلباء مکمل کرتے ہیں، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ بستان مہدی میں مکمل صفائی کرنے کے بعد جلسہ گاہ کی تیاری، مردانہ و زنانہ عارضی رہائش گاہوں کا انتظام، متفرق دفاتر کا قیام، نمائش، طبی امداد، لنگر خانہ، بازار، کھانے کی مارکی، روشنی، آبرسانی، ساؤنڈ سسٹم کی انسٹالیشن اور سیکیورٹی سمیت بہت سارے دیگر شعبہ جات متحرک ہو جاتے ہیں۔ جلسے کا ہر شعبہ اہم ہے، اس لیے ہر ناظم اور اس کے معاونین اپنی طرف سے بہترین نتائج کے حصول کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ ستمبر میں جامعۃ المبشرین کے طلباء کی طرف سے وقار عمل شروع ہوئے تو مجلس واگادوگو کے خدام بھی آ کر ہر اتوار کو اپنا حصہ ڈالنے لگے۔ اس دوران مکرم امیر صاحب، صدر مجلس خدام الاحمدیہ اور دیگر جماعتی عہدیداران بستان مہدی میں پہنچ کر کام کا جائزہ لیتے رہے۔ جامعہ کے طلباء کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، چنانچہ روزانہ ایک گروپ، جبکہ ہر جمعرات کو تمام طلباء وقار عمل میں حصہ لیتے۔ جلسہ سالانہ کے کام کے لیے جامعۃ المبشرین کی کلاسز ختم کر دی جاتی ہیں۔ امسال 5 دسمبر یعنی جلسہ سے 19 دن پہلے سے جامعۃ المبشرین کے کل 75 طلباء نے کل وقتی وقار عمل کا آغاز کیا۔ روزانہ صبح 8 بجے کام شروع ہوتا اور کھانے اور نمازوں کے مختصر وقفے کے علاوہ شام 6 بجے تک جاری رہتا۔ جلسہ کمیٹی۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مکرم کون داؤدہ صاحب کی منظوری بطور افسر جلسہ سالانہ فرمائی۔ آپ نے جلسے کی کمیٹی بنا کر انتظامات شروع کر دیے، متعدد میٹنگز کر کے شعبہ جات کے کاموں کی تفصیلات
اور تیاریوں کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ جلسہ گاہ اور رہائش گاہ کی تیاری۔ جلسہ گاہ، رہائش گاہ، کچن، دفاتر، نمائش، بازار، لجنہ جلسہ گاہ، لجنہ رہائش گاہ، ٹوائلٹس اور دیگر ضروریات کے عارضی انتظامات کرنے کی خاطر پائپ اور لکڑی کے ڈنڈے لگانے کے لیے 550 سے زائد گڑھے کھودے گئے۔ سخت زمین میں یہ بہت محنت طلب کام ہے، لیکن اس کے کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ یہ سارا کام جامعہ کے طلباء نے وقار عمل کر کے مکمل کیا۔ جلسہ گاہ کی تزئین و آرائش۔ بستان مہدی میں جلسے کے لیے پختہ اسٹیج بنایا گیا ہے، جبکہ جلسہ گاہ میں لوہے کے پائپ لگا دیے گئے ہیں۔ تاہم کم و بیش 10,000 افراد کے بیٹھنے کے لیے جلسہ گاہ کی تیاری ایک بڑا کام ہے۔ جلسہ گاہ کو کور کرنے کے لیے موٹے کپڑے کی چھت لگائی جاتی ہے۔ تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے کپڑے کی باری اور 10 میٹرز لمبی ایک شیٹ کو مہارت اور محنت سے جوڑا جاتا ہے۔ امسال جلسہ گاہ کے اسٹیج پر بیک گراؤنڈ بینر پر جماعت اسلامی احمدیہ برکینا فاسو، جلسے کی تاریخیں اور جلسے کا موضوع لکھے گئے تھے، جبکہ عین درمیان میں لفظ اللہ خوبصورتی کے ساتھ نمایاں تھا۔ جلسہ گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے 20 سے زائد بینرز استعمال ہوئے۔ جلسہ گاہ کے آخر پر لگایا گیا ایک 20 میٹرز لمبا بینر، جس پر محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں لکھا تھا، جلسہ گاہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا رہا۔ جلسے کا پروگرام اور تقاریر کے تراجم۔ جلسے کے پروگرام میں شامل ہر فرد کو خط اور فون کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ کوشش کی گئی کہ تمام مقررین بروقت اپنی تقاریر جمع کروا دیں تاکہ تقاریر کے تراجم پہلے تیار کروا لیے جائیں۔ یہاں جلسے پر مقامی زبانوں یعنی جولا، مورے، فلفلدے اور بیسا میں تراجم کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ دوران جلسہ تمام کارروائی خصوصاً تقاریر کے تراجم کیے گئے۔ پریس کانفرنس۔ جلسے سے 2 دن قبل احمدیہ مشن ہاؤس سمگاندے میں جلسے کے متعلق پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا کے صحافی اور نمائندگان شامل ہوئے۔ یہ پریس کانفرنس جماعت احمدیہ برکینا فاسو کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر براہ راست نشر کی گئی۔ پریس کانفرنس میں مکرم امیر جماعت برکینا فاسو، مہمان خصوصی جناب عصام الخامسی صاحب اور افسر جلسہ سالانہ نے جلسے کی تفصیلات اور مقاصد بیان کیے۔ اس سال کے موضوع کی وضاحت اور اخباری نمائندگان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اسی شام سے میڈیا نے جلسے کے انعقاد کے متعلق تفصیلی خبریں نشر کرنا شروع کر دیں۔ بل بورڈز کے ذریعے جلسے کی تشہیر۔ امسال پہلی دفعہ جلسے کی تشہیر اور جماعت کا پیغام پہنچانے کے لیے واگادگو شہر میں 4 معروف مقامات پر جلسے کے اشتہار بل بورڈز پر آویزاں کیے گئے۔ اس طرح ہر آنے جانے والے کی نگاہ اس اشتہار پر پڑتی۔ جلسے کی تشہیر کے لیے ہر سال ایک اشتہار بھی بنایا جاتا ہے۔ اس اشتہار پر پروگرام، جلسے کی تاریخیں اور جلسے کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات درج کیے جاتے ہیں۔ یہ اشتہار ملک بھر میں متفرق عوامی مقامات پر چسپاں کیا جاتا ہے۔ مہمانوں کی آمد۔ امسال جلسے کا پہلا اجلاس ہفتہ 24 دسمبر کو صبح 9 بجے رکھا گیا تھا، جبکہ جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے جمعہ اور ہفتے کی رات کا وقت تھا۔ عام طور پر تمام ریجن سے جمعۃ المبارک کے بعد قافلے روانہ ہوئے اور رات گئے بستان مہدی میں پہنچ گئے۔ 23 دسمبر کو نماز جمعہ پرنسپل جامعۃ المبشرین برکینا فاسو نے جلسہ گاہ میں پڑھائی۔ اسی روز شام 4:30 بجے مکرم عصام الخامسی صاحب، نمائندہ حضور انور نے امیر صاحب برکینا فاسو اور افسر جلسہ سالانہ کے ہمراہ جلسے کے انتظامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ معائنے کے اختتام پر جلسہ گاہ میں نماز مغرب و عشاء ادا کی گئیں۔ نمازوں کے بعد مختصر تقریب میں مہمان خصوصی نے جلسے کے انتظامات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کارکنان کو قیمتی نصائح سے نوازا۔ جلسے کا پہلا روز 24 دسمبر 2022 بروز ہفتہ۔ دن کا آغاز نماز تہجد سے کیا گیا، جو مکرم حافظ اچید اسلام صاحب نے پڑھائی۔ نماز فجر کے بعد مکرم سورگو عمر صاحب نے جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے کے موضوع پر درس دیا، جس کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ پرچم کشائی
و افتتاحی تقریب۔ صبح 10 بجے پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ مرکزی نمائندہ مکرم اسام الخامسی صاحب نے لوائے احمدیت لہرایا، جبکہ مکرم محمود ناصر ثاقب صاحب امیر جماعت برکینا فاسو نے برکینا فاسو کا جھنڈا بلند کیا۔ مہمان خصوصی نے دعا کروائی۔ پرچم کشائی کے بعد جماعتی روایتی نعروں کے ساتھ مہمان خصوصی اور دیگر مہمانوں کا جلسہ گاہ میں استقبال کیا گیا۔ جلسے کا پہلا اجلاس مہمان خصوصی و نمائندہ حضور انور کی زیر صدارت شروع ہوا۔ مکرم حافظ اچید اسلام صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت 104 تا 105 کی تلاوت کی اور فرینچ ترجمہ پیش کیا۔ لوکل مبلغ کنات عبداللہ صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام دموعی تفیض بذکر فتن انظر خوبصورت آواز میں پڑھا اور فرینچ ترجمہ پیش کیا۔ مکرم امیر صاحب برکینا فاسو نے ابتدائی تقریر کی اور تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے شاملین جلسہ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بننے کے لیے یہ بابرکت ایام دعاؤں میں گزارنے اور روحانی ماحول سے زیادہ مستفید ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ مہمان خصوصی نے جلسے کے مرکزی موضوع عصر حاضر کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کے موضوع پر سیر حاصل تقریر کی۔ آپ کی تقریر کے بعد معزز مہمانوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ امسال مہمانوں میں مورو نابا کے نمائندہ، واگادوگو کی ایک عدالت کے جج، فادا گرما کے پرائمری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریجنل ڈائریکٹر، وزیر برائے نیشنل سیکیورٹی کے نمائندہ، وزیر صحت کے نمائندہ، ہائی کمشنر صوبہ پونی، نادار مریضوں کی امداد تنظیم کے صدر، غانا کی وا جماعت کے ریجنل صدر، پولیس ڈائریکٹر اور دیگر معززین شامل تھے۔ وقت کی رعایت کے مطابق 10 معزز مہمانوں نے اپنے تاثرات کا اظہار سٹیج پر آ کر کیا اور جماعت کی تعلیمات اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہا۔ اس اجلاس کے اختتام پر لوکل مبلغ دابو عبد المجید صاحب کی اقتداء میں نماز ظہر عصر جلسہ گاہ میں ادا کی گئی۔ دوسرا اجلاس۔ جلسے کے دوسرے اجلاس کا آغاز شام 3:45 بجے مکرم سمانہ احمدو صاحب نائب امیر اول کی زیر صدارت ہوا۔ ودراگو شمس الدین صاحب نے سورہ النور کی آیات 56 تا 57 کی تلاوت کی اور فرینچ ترجمہ پیش کیا۔ پھر خوبصورت آواز میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا قصیدہ چیتو آدیوالی صاحب نے پیش کیا اور فرینچ ترجمہ پڑھا۔ اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم حافظ محمد بلال طارق صاحب نے خلافت امن عالم کی ضامن کے موضوع پر کی۔ پھر ایک نظم ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ مکرم قاسم سورے صاحب نے پیش کی۔ دوسری تقریر مکرم جالو محمود صاحب نے ذکر الہی کے موضوع پر کی۔ شام 6:15 بجے اس اجلاس کا اختتام ہوا۔ 6:30 بجے مرکزی مبلغ مکرم حسن جنگانی صاحب کی اقتداء میں نماز مغرب و عشاء ادا کی گئی۔ مقامی زبانوں میں جلسے کا انعقاد۔ جلسہ سالانہ برکینا فاسو کا ایک خوبصورت حصہ مقامی زبانوں میں بیک وقت جلسے کا انعقاد ہوتا ہے۔ جلسے کے پہلے روز بعد نماز عشاء 4 مقامی زبانوں جولا، مورے، فلفلدے اور بیسا میں الگ الگ جلسہ جات منعقد کیے جاتے ہیں۔ برکینا فاسو کے جلسے میں تقریباً ہر سال غانا جماعت سے بھی ایک وفد شامل ہوتا ہے۔ امسال غانا سے آنے والے وفد کے ممبران 100 کے قریب تھے۔ ان کے لیے جلسے کے دوران تقاریر کے ترجمے کا انتظام کرنے کے علاوہ اس سال پہلی بار انگریزی زبان میں بھی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ علاوہ ازیں عربی زبان بولنے والے ائمہ اور دیگر احباب کے لیے بھی الگ جلسے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس طرح 6 زبانوں میں الگ الگ جلسہ منعقد ہوا۔ ہر مقامی زبان کے جلسے کا ایک نگران مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ جولا کے مکرم شاکر مسلم صاحب، مورے کے مکرم ناصر اقبال صاحب، فلفلدے کے مکرم جاؤ حسینی صاحب، انگریزی کے عبدالرزاق صاحب اور بیسا زبان کے جلسے کے نگران مکرم حسن جنگانی صاحب مقرر کیے گئے تھے۔ ان مقامی جلسوں میں درج ذیل 2 تقاریر رکھی گئی تھیں۔ نمبر 1 جماعت کے مالی نظام کا تعارف، اہمیت اور برکات۔ نمبر 2 اطاعت، حضرت مسیح موعود اور خلفائے احمدیت کے ارشادات کی روشنی میں۔ ان جلسوں میں تقاریر کے بعد مجلس سوال و جواب بھی منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی و نمائندہ مرکز مکرم اسام الخامسی صاحب نے غانا کے احباب کے جلسے میں شرکت کی اور ان کو نصائح کی۔
اس طرح آپ باقی جلسہ جات کے مقامات پر بھی تشریف لے گئے اور احباب کی حوصلہ افزائی کے لیے چند منٹ ہر جلسے میں رکے۔ جلسے کا دوسرا روز 25 دسمبر 2022۔ جلسے کے دوسرے دن کا آغاز بھی نماز تہجد سے کیا گیا، جو مکرم حافظ عطاء النعیم صاحب مربی سلسلہ نے پڑھائی۔ نماز فجر کے بعد مکرم تراور یوسف صاحب نے نماز کی اہمیت کے موضوع پر درس دیا۔ تیسرا اجلاس صبح 9:30 بجے مکرم کابور سلیمان صاحب نائب امیر دوم کی زیر صدارت جلسے کے تیسرے اور دوسرے دن کے پہلے اجلاس کا آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن کریم مکرم حافظ سور بشیر صاحب نے کی اور فرینچ ترجمہ پیش کیا۔ پھر بایاگیو علیو صاحب نے حضرت مسلم موعود کا کلام نو نہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے فرینچ ترجمے کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے بعد مکرم حسن جنگانی صاحب مبلغ سلسلہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر تقریر کی۔ جلسہ سالانہ قادیان میں ورچوئل شرکت۔ امسال پہلی دفعہ جلسہ سالانہ برکینا فاسو سے براہ راست جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے اختتامی خطاب میں ورچوئل شرکت کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ قادیان میں ورچوئل شرکت کے تمام انتظامات بروقت مکمل کر لیے گئے تھے۔ جب برکینا فاسو کے جلسے کے تیسرے اجلاس کے دوران 10:30 بجے MTA نے سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مسرور حال اسلام آباد میں آمد کے مناظر دکھائے تو برکینا فاسو کی جلسہ گاہ میں احباب جماعت احترام اور نظم و ضبط کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ اس سارے اجلاس میں ہمارا ویڈیو لنک بہت اچھا رہا اور جلسہ قادیان کے مناظر کے ساتھ ساتھ برکینا فاسو اور دیگر ممالک کے جلسہ جات کے مناظر MTA کی اسکرین پر بار بار نمودار ہوتے رہے۔ حضور انور کے خطاب کے لیے اس بار برکینا فاسو جلسہ گاہ میں 2 بڑی اسکرینیں لگائی گئی تھیں، ایک مردانہ جلسہ گاہ میں اور دوسری لجنہ اماء اللہ کی طرف۔ بڑی اسکرین کی وجہ سے جلسہ گاہ کے آخر تک تمام احباب نے حضور انور کا دیدار کیا اور قادیان کے جلسے کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور انور کی آواز پر فوری لبیک۔ حضور انور نے اپنے خطاب کے اختتام پر جب افریقہ والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ افریقہ والوں نے تو نہیں کوئی نظم پڑھنی، ان کو نہیں تیار کیا ہوا، اس ارشاد کے سنتے ہی برکینا فاسو جلسہ گاہ میں احباب جماعت فوری کھڑے ہو گئے اور جوش کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا اور نظمیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ بڑے خوبصورت لمحات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ برکینا فاسو کو فوری طور پر امام وقت کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ سیدنا حضور انور کی شفقت بری نظر اس لمحہ احباب جماعت برکینا فاسو پر پڑی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس پرجوش اور ولولہ انگیز روحانیت سے بھرپور ورچوئل اجلاس کے بعد نماز ظہر و عصر ادا کی گئی اور کھانے کا وقفہ ہوا۔ جلسہ سالانہ کا چوتھا اجلاس۔ جلسے کا چوتھا اجلاس مکرم الحاج بخاری ادراگو صاحب کی زیر صدارت شام 3:30 بجے شروع ہوا۔ لوکل مبلغ مکرم سوندے موسیٰ صاحب نے تلاوت کی اور فرینچ ترجمہ پیش کیا۔ اس کے بعد لوکل مبلغ یحییٰ وارو صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قصیدہ یا قلبی اذکر احمدہ پیش کیا۔ اجلاس کی پہلی تقریر مکرم سانفو مختار صاحب نے عالمگیر مسائل اور حقیقی امن کی راہ کے موضوع پر کی۔ دوسری تقریر پرنسپل جامعۃ المبشرین برکینا فاسو نے تبلیغ کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ نمونہ کے موضوع پر کی۔ ان تقاریر کے 4 زبانوں میں تراجم ہوئے۔ اجلاس کے اختتام پر نماز مغرب و عشاء ادا کی گئی۔ اجلاس مستورات۔ سال 2022 لجنہ اماء اللہ کی تنظیم کے قیام کا 100 سالہ جوبلی کا سال بھی ہے۔ اس سال بطور خاص لجنہ اماء اللہ کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ امسال پہلی بار جلسہ سالانہ برکینا فاسو کے موقع پر لجنہ اماء اللہ کے لیے ایک الگ اجلاس رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اجلاس بہت کامیاب رہا۔ اجلاس کے اختتام پر مکرم امیر صاحب برکینا فاسو نے جلسہ انتظامیہ کو کہا کہ آئندہ سے ہر سال جلسہ سالانہ کے موقع پر مستورات کے لیے الگ اجلاس کا انتظام کیا جائے۔ مستورات کا اجلاس نماز مغرب و عشاء کے بعد شروع ہوا۔ مہمان خصوصی مکرم اسام الخامسی صاحب نے مردانہ جلسہ گاہ سے اس اجلاس کی صدارت کی، جبکہ باقی سارا پروگرام جلسہ گاہ مستورات کی طرف سے ہوا۔ تلاوت مادام فریدہ کبداگو صاحبہ نے کی، جس کا فرینچ ترجمہ مادام
بطور صاحبہ نے پیش کیا۔ اس کے بعد مادام شگفتہ صاحبہ نے نظم بدرگاہ ذیشان خیر الانام پیش کی، جس کا فرینچ ترجمہ ریحانہ اریج صاحبہ نے پڑھا۔ صدر لجنہ امائلہ برکینا فاسو نے مستورات کی تاریخ، قیام اور 100 سالہ جوبلی کے حوالے سے تقریر کی۔ بعد ازاں مکرم مہمان خصوصی صاحب نے مستورات کو ان کی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ عربی جاننے والے احباب کے ساتھ نشست۔ جلسے کے موقع پر بعض ائمہ اور دیگر احباب ایسے بھی آتے ہیں جو عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں مرکز کی طرف سے ایسے مہمان کی آمد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جو عربی زبان میں براہ راست ان ائمہ سے گفتگو کر سکیں۔ اس ملاقات کا مثبت اثر ہوتا ہے۔ اس سال جلسے کے دوسرے دن اس نشست کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پروگرام مسرور آئی انسٹیٹیوٹ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ تلاوت عزیزم ثانیہ موسیٰ صاحب نے کی، جس کے بعد چیتو آدیوالی اور تنگارہ عبدالوہاب صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عربی قصیدہ پیش کیا۔ آخر پر مہمان خصوصی نے تقریر کی۔ آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کے آخر پر مجلس سوال و جواب منعقد ہوئی۔ جلسے کا تیسرا روز 26 دسمبر 2022 بروز سوموار۔ جلسہ سالانہ کے تیسرے دن کا آغاز اجتماعی نماز تہجد سے ہوا، جو مکرم حافظ محمد بلال طارق صاحب نے پڑھائی۔ نماز فجر کے بعد پرنسپل جامعۃ المبشرین برکینا فاسو نعیم احمد باجوہ نے بیت کی اہمیت اور احمدی کی ذمہ داریاں کے موضوع پر درس دیا۔ درس کا ترجمہ مقامی زبانوں میں کیا گیا۔ اختتامی اجلاس۔ جلسے کے اختتامی اجلاس کا آغاز صبح 9:15 بجے مکرم امیر صاحب جماعت برکینا فاسو کی زیر صدارت ہوا۔ تلاوت قرآن مجید مکرم حافظ منظور احمد صاحب نے کی۔ بعد ازاں احمد بخاری صاحب اور ثانیہ موسیٰ صاحب نے خوبصورت آواز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی قصیدہ یا عین فیض اللہ والعرفان فرینچ ترجمے کے ساتھ پیش کیا۔ وفات شدگان کے لیے دعائے مغفرت۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد دوران سال وفات پا جانے والے احباب کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اختتامی اجلاس میں گزشتہ سال میں وفات پا جانے والے برکینا فاسو کے مرحومین کے ناموں کی فہرست مکرم پودہ عبدالرحمن صاحب نے پیش کی اور فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد حافظ عطاء النعیم صاحب مبلغ سلسلہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اردو کلام ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے پیش کیا، جس کا فرینچ ترجمہ حافظ محمد بلال طارق صاحب نے سنایا۔ مکرم مہمان خصوصی صاحب نے اختتامی کلمات ادا کیے۔ آپ نے اپنی تقریر میں نئی نسل کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دینے کی یاد دہانی کروائی اور بعض مسنون دعائیں دہرائیں۔ اس موقع پر حاضرین جلسہ آمین کہتے رہے۔ آخر پر مکرم امیر صاحب نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اختتامی دعا کروائی۔ دعا کے بعد احباب جماعت کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند کیے گئے۔ کافی دیر تک احباب جوش کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے اور جماعتی نعرے بلند کرتے رہے۔ دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ احباب جماعت جلسہ گاہ سے رخصت ہوئے۔ سوشل میڈیا سیل۔ اس سال پہلی بار جلسہ سالانہ برکینا فاسو کی مکمل کارروائی جماعت احمدیہ برکینا فاسو کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے براہ راست نشر کی گئی۔ یوٹیوب چینل پر 5-7-33 گھنٹے جلسے کے پروگرام دیکھے گئے، جبکہ دیکھنے والوں کی تعداد 15,953 رہی۔ اسی طرح جلسے کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی اور سوشل میڈیا پر بھی ساتھ ساتھ تصاویر شیئر ہوتی رہیں۔ فیس بک پر لائیو جلسہ نشر ہوتا رہا۔ فیس بک پر 1,67,945 لوگوں نے جلسے کا اشتہار اور نشریات دیکھیں۔ بہت لوگوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگوں نے دور رہتے ہوئے بھی اس روحانی اجتماع میں شرکت کی توفیق پائی۔ جلسے سے قبل سوشل میڈیا پر ایک اشتہار چلایا گیا تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے اشتہار کے ذریعے متعدد احباب نے جماعت سے رابطہ کیا اور ان میں سے بعض جلسے میں شرکت کے لیے بھی آئے۔ یہ سوشل میڈیا مہم تبلیغی رابطے بنانے میں ممد ثابت ہوئی۔ لنگر خانہ۔ برکینا فاسو کے جلسے کے موقع پر کئی ایک لنگر خانہ جات بیک وقت کام کرتے ہیں۔
کھانا پکانے کے لیے خشک راشن، گیس، چولہے، دیگیں اور برتن وغیرہ لنگر خانے کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں، جبکہ ایک ہی وسیع احاطے میں ہر ریجن کے لوگ الگ الگ اپنا کھانا خود بناتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کھانا جلد بن جاتا اور جلد تقسیم ہو جاتا ہے۔ دوسرے، ہر ریجن کی ضیافت کی ٹیمیں تیار ہو گئی ہیں جو اپنے اپنے ریجن کو کھانا بہم پہنچاتی ہیں۔ اس سال 13 لنگر خانے قائم ہوئے، جبکہ چھوٹے ریجنز کو واگادوگو کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا۔ ان لنگر خانوں میں 50 سے زائد باورچی اور 100 سے زائد مددگار کارکنوں نے کھانا پکانے، برتن صاف کرنے اور تقسیم کرنے میں مدد دی۔ VIP کچن کا انتظام اس کے علاوہ تھا۔ مجموعی طور پر ایک ساتھ 63 افراد نے لنگر خانہ میں کام کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق پائی۔ سیکیورٹی۔ بستان مہدی 37 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ جلسے کے دوران اس وسیع و عریض احاطے کی سیکیورٹی ایک اہم کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے 180 خدام نے مسلسل ڈیوٹی دی۔ خدام کے علاوہ نیشنل پولیس کو بھی جلسے کے انعقاد کی اطلاع کی جاتی ہے۔ ہر سال پولیس کا ایک دستہ جلسے کے دنوں میں 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے۔ اس سال پولیس کے دستے میں 17 اہلکار موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے حفاظت فرمائی اور تمام پروگرام خوش اسلوبی سے سر انجام پائے اور تمام مہمان بخیریت واپس اپنے اپنے گھروں میں پہنچے۔ پارکنگ۔ تمام ریجن سے اسپیشل بسوں کے ذریعے احباب جماعت جلسے میں شرکت کے لیے پہنچتے ہیں۔ ان میں کچھ بسیں مسافروں کو اتار کر واپس چلی جاتی ہیں، جبکہ ایک تعداد تینوں دن پارکنگ میں موجود رہتی ہے۔ ان بسوں کی پارکنگ کے لیے وسیع انتظامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدام خوش اسلوبی سے یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ جب قافلے بستان مہدی پہنچتے ہیں تو سیکیورٹی چیک کے بعد ہی احباب جماعت کو جلسہ گاہ میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے۔ علاوہ ازیں موٹر سائیکلوں اور ذاتی گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ آب رسانی۔ دوران جلسہ پینے کے لیے پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ امسال جماعت کے ایک غیر احمدی دوست مکرم جمیل صاحب نے شاملین جلسہ کے لیے پینے کا پانی فراہم کیا۔ آپ نے پانی کے 1 لاکھ ساشے بھجوائے، جن کی قیمت 1 ملین فرانک بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ شعبہ آب رسانی نے اس بار ایک احسن اقدام کیا اور دوران جلسہ تینوں روز واٹر ٹینکر کے ذریعے بستان مہدی میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا رہا۔ اس سے گرد و غبار بیٹھا رہا اور احباب عمدہ ماحول میں جلسے کی کارروائی میں شریک رہے۔ ریڈیو جلسہ۔ جلسہ کا بستان مہدی میں ہر سال ریڈیو جلسے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ FM ریڈیو کے ذریعے جلسے کی تینوں دن کی تمام تر کارروائی براہ راست نشر ہوتی رہی۔ اس ریڈیو کی رینج 20 کلومیٹرز تھی۔ اس طرح جلسہ گاہ اور ارد گرد کے لوگ ریڈیو پر تمام پروگراموں سے مستفید ہوتے رہے۔ جلسہ سالانہ کی ٹرانسپورٹ اور احباب کی قربانی۔ جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے تمام احباب از خود کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں۔ جماعتی انتظام کے تحت کسی کو کرایہ نہیں دیا جاتا۔ لوگ سارا سال اس بابرکت روحانی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے رقم جمع کرتے ہیں۔ اس سال 2 جلسہ سالانہ منعقد ہوئے ہیں، یعنی گزشتہ جلسہ مارچ 2022 میں منعقد ہوا تھا اور 9 ماہ بعد ایک اور جلسے کی تیاری کرنا اور اس میں شامل ہونا قربانی چاہتا تھا۔ تاہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عشاق اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز کے سفر کر کے اس جلسے میں شامل ہوئے۔ بعض علاقوں سے 25,000 فرانک $40 فی کس کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ غریب ملک کے باسیوں کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والے احباب کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے۔ میڈیکل کیمپ۔ جلسے کے موقع پر عارضی ڈسپنسری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس شعبے نے دوران جلسہ حسب ضرورت طبی امداد مہیا کی اور مریضوں کا سہولت کے ساتھ معائنہ کر کے مفت ادویات مہیا کیں۔ ایلوپیتھک ادویات کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک اسٹال بھی لگایا گیا تھا۔ اس اسٹال نے بھی مہمانوں کی بہت خدمت کی توفیق پائی اور خاص طور پر گلے کی خرابی، نزلہ زکام اور کھانسی وغیرہ کے امراض کا مؤثر علاج فراہم کیا۔ بازار۔ جلسے کے موقع پر ہر سال بازار بھی لگایا جاتا ہے۔ اس سال بازار میں 50 سے زائد دکانیں لگیں۔ جلسے کی کارروائی کے دوران بازار بند رکھا جاتا ہے۔
دوسرے اوقات میں شاملین جلسہ اپنی ضروریات کی اشیاء خرید سکتے ہیں۔ بازار میں مقامی کھانے اور بنیادی ضرورت کی چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ مستورات کی طرف الگ بازار کا انتظام احاطہ مستورات کے اندر بھی کیا جاتا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ اسٹال۔ جلسے کا ایام میں اس بار ہیومینٹی فرسٹ نے بھرپور اسٹال لگایا۔ اسٹال پر ہیومینٹی فرسٹ کے لوگو کے کی رنگ، کپ، ٹی شرٹس اور دیگر اشیاء موجود تھیں۔ اس اسٹال میں کھانے کی معیاری اشیاء بھی میسر تھیں، جن میں پیزا، چکن روسٹ، ناشتہ، برگر، چائے، کافی، ملک شیک وغیرہ شامل تھے۔ علاوہ ازیں سوپ اور گرم انڈے بھی میسر تھے۔ احباب نے اس اسٹال سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مذہبی ڈائیلاگ فورم۔ جلسہ سالانہ برکینا فاسو کا ایک اہم پروگرام فورم کا انعقاد ہے۔ اس سال فورم میں ڈائیلاگ کے لیے یہ عنوان رکھا گیا تھا: مذہب کے مطابق آزادی اظہار رائے کی حدود کیا ہیں؟ اس مکالمے میں گفتگو کرنے کے لیے 4 جماعتوں، قومیت کمیونٹی، راحیلیہ موومنٹ، بہائی موومنٹ اور جماعت احمدیہ کے نمائندگان نے حصہ لیا۔ بعد میں حاضرین نے مقررین سے سوالات کیے۔ فورم میں 185 مرد اور 34 خواتین سمیت کل 219 افراد نے شمولیت اختیار کی۔ فورم کا انعقاد مسرور آئی انسٹیٹیوٹ کے کانفرنس ہال میں کیا گیا۔ نمائش۔ جلسے کے موقع پر ایک خوبصورت نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نمائش میں قرآن مجید کے تراجم، خلفائے کرام کی تصاویر اور ارشادات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض تبرکات کا عکس اور متفرق زبانوں میں جماعتی لٹریچر کی نمائش کی گئی تھی۔ اسی طرح مناسک حج ایک ماڈل کی شکل میں دکھا کر عمدہ کام کیا گیا تھا۔ نمائش کا موضوع اقرا رکھا گیا تھا۔ لفظ اقرا کی طرز کا ایک بک ریک بنا کر اس میں جماعت احمدیہ کی طرف سے کیے جانے والے تراجم قرآن مجید سجائے گئے تھے۔ جلسے کے مہمانوں نے اس نمائش کو خوب سراہا۔ مقامی روایتی چیفز کی جلسے میں شرکت۔ جلسے کے مہمانوں میں مقامی روایتی چیفز کی شرکت بھی ایک اہم حصہ ہوتی ہے۔ ملک بھر سے ایسے چیف جو اپنے اپنے علاقے میں ایک مقام رکھتے ہیں جلسے میں شرکت کرتے ہیں۔ ہر چیف کا لباس دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، خاص طور پر ٹوپی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ اس سال بھی درجن بھر مقامی چیفز نے جلسے میں شرکت کی۔ یہ چیفز واپس جا کر علاقے بھر میں جماعت کا پیغام پہنچانے میں ممید ثابت ہوتے ہیں۔ میڈیا کوریج۔ سوشل میڈیا پر جلسے کی مکمل کارروائی براہ راست نشر ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی میڈیا نے بھرپور انداز میں جلسے کو کوریج دی۔ چنانچہ پریس کانفرنس کے علاوہ افتتاحی و اختتامی اجلاس اور دیگر پروگراموں کو میڈیا میں جگہ ملی۔ مجموعی طور پر 3 نیشنل ٹی وی، 9 ریڈیوز، 3 قومی اخبارات اور 5 سوشل میڈیا ویب سائٹس نے جلسے کی تصویر خبریں نشر کیں۔ اس کے علاوہ 4 ریڈیوز اسلامک احمدیہ پر جلسے کی مکمل کارروائی نشر ہوئی۔ اس کوریج سے ایک اندازے کے مطابق 1.5 ملین افراد تک جماعت کا پیغام پہنچا۔ وائنڈ اپ۔ جلسہ سالانہ کے بعد ایک بہت بڑا کام وائنڈ اپ کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلے دن خدام کی ایک ٹیم اور بعد ازاں ایک ہفتے تک طلبہ جامعہ نے مسلسل وقار عمل کر کے تمام سامان حفاظت سے جلسے کے سٹورز میں منتقل کیا۔ جلسہ سالانہ برکینا فاسو کے انتظامات کرنے میں جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کے طلباء کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اس سال بھی جامعہ کے طلباء نے عظیم الشان نمونہ قائم کیا اور بے لوث ہو کر تمام کام کرتے رہے۔ جلسے کی حاضری۔ امسال ایک سال میں دوسرا جلسہ ہونے اور ملکی سطح پر سیکیورٹی حالات خراب ہونے کے باوجود احباب جماعت نے بہت قربانی کر کے جلسے میں شامل ہونے کی کوشش کی اور مجموعی طور پر جلسے میں 315 جماعتوں اور مقامات کی نمائندگی ہوئی، جبکہ کل حاضری 7554 رہی۔ الحمدللہ۔ کارکنان کی دعوت۔ جلسہ سالانہ برکینا فاسو کی ایک روایت ہے کہ ہر سال جلسے کے اختتام پر تمام کارکنان کی اجتماعی دعوت کی جاتی ہے۔ اس طرح رضائے الہی کی خاطر کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امسال سوموار 26 دسمبر کو رات 8 بجے بستان مہدی میں اس دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ کارکنان کی حوصلہ افزائی کے لیے مہمان خصوصی مکرم اسام الخان مسیح صاحب، مکرم امیر صاحب اور مکرم افسر صاحب جلسہ سالانہ تشریف لائے۔ ان احباب نے کارکنان کا شکریہ ادا کیا اور عند اللہ اجر کے حصول کے لیے دعا کی۔ اس تقریب میں تمام کارکنان و کارکنات، جامعہ کے طلباء، مبلغین کرام اور جلسے کے دیگر متعلق احباب بعض تاثرات۔ بامفورا ریجن کے ایک گاؤں تاگا سے امسال 3 غیرت جماعت دوست جلسہ سالانہ برکینا فاسو میں شامل ہوئے۔ وہ دوست جلسہ سالانہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کہنے لگے، ہم نے اس سے پہلے اس طرح کا اجتماع نہیں دیکھا۔
جلسے میں ہر چیز ہی اثر کرنے والی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے سال جلسہ سالانہ پر اپنے خرچ پر شامل ہوں گے، بلکہ سب سے پہلے اپنا کرایہ ادا کریں گے اور جلسہ سالانہ کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ بامفورہ ریجن کے ایک احمدی دوست جن کا نام وطارہ عبدالحی ہے بیان کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ ٹی وی پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ نہیں سن سکتے۔ آج جلسہ سالانہ برکینا فاسو پر حضور انور کا چہرہ مبارک MTA کے ذریعے بڑی اسکرین پر دیکھنے کا موقع ملا۔ اس وقت دل جذبات سے بھر آیا کہ ہمارے لیے جلسے کی یہ بھی برکت ہے کہ ہم نے اس موقع پر حضور انور کا چہرہ مبارک قریب سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی عمر دراز فرمائے اور خلافت کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ مکرم عبدالرحمن صاحب نمائندہ امام پو غیر احمدی مہمان کہتے ہیں، میں پہلی دفعہ جماعت کے جلسے میں شامل ہوا ہوں۔ مجھے پو شہر کے بڑے امام نے اپنے نمائندے کے طور پر جلسے میں بھجوایا۔ میں نے احمدیت کے متعلق بہت غلط باتیں سن رکھی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ احمدیت کوئی نیا مذہب ہے۔ یہاں جلسے میں شامل ہو کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ احمدیت کوئی نیا مذہب نہیں بلکہ حقیقی اسلام کا نمونہ ہے۔ جماعت کے جلسے کے انتظامات بہت خوبصورت ہیں۔ حضور کے خطاب کے دوران میں مختلف ممالک کے جلسہ جات ایک ساتھ دکھائے گئے۔ دنیا کا اس طرح ایک امام کے ہاتھ پر جمع ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں، اور یہ کام احمدیت نے کر دکھایا ہے۔ مکرم محمد صاحب پو شہر غیر احمدی مہمان کہتے ہیں، میں پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کے جلسے میں شامل ہوا ہوں۔ جلسے کے تمام انتظامات خوبصورتی سے کیے گئے تھے۔ جلسے میں میرا وقت بہت اچھا گزرا ہے۔ بڑے سے بڑے جماعتی عہدیدار سے لے کر ایک عام ممبر تک سب نے حسن سلوک کے نمونے قائم کیے ہیں۔ ہر کوئی عمدہ اخلاق سے پیش آ رہا تھا۔ میں آئندہ بھی جماعت کے جلسے میں شامل ہوتا رہوں گا۔ میں نے خلیفہ وقت کا خطاب پوری توجہ سے سنا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو تعلیمات حضور نے بیان کی ہیں، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں خود بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کروں گا۔ مکرم سکونے علیو صاحب از تنکوڈوگو کہتے ہیں، میں پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کے جلسے میں شامل ہوا ہوں۔ حضور کا خطاب بہت غیر معمولی اور متاثر کن تھا۔ خطاب سن کر مجھے یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی ہے کہ حضور کے خطاب میں بیان کردہ تعلیمات کے مطابق اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھے اور ہمیں ہدایت سے نوازے۔ نمائندہ مسلم کمیونٹی پو شہر کہتے ہیں، میں پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہوا ہوں اور پہلی دفعہ حضور کا چہرہ دیکھا ہے۔ عالمگیر اجتماعیت کا ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ برکینا فاسو کا جلسہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے جلسے اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہم انہیں دیکھ رہے تھے اور وہ برکینا فاسو کا جلسہ دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت غیر معمولی نظارہ تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو آئندہ اس سے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکرم آدم علی صاحب مقامی روایتی چیف کے نمائندہ تھے۔ وہ کہتے ہیں، برکینا فاسو کے جلسے کے ساتھ دوسرے ممالک کے جلسے بھی ہو رہے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عالمگیر وحدت کا یہ عجیب نظارہ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بورومو ریجن کے گاؤں لاپارا کے غیر احمدی امام صاحب کہتے ہیں، جب میں نے ٹی وی اسکرین پر حضور کا چہرہ دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ آپ نے جو خطاب فرمایا وہ بھی غیر معمولی تھا۔ کئی ممالک کے جلسے ایک ساتھ دیکھ کر اور حضور انور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج احمدیت سے ٹکر لینا ممکن نہیں اور نہ ہی احمدیت کو ہلکا لینا چاہیے۔ بورومو ریجن کے گاؤں وی کے چیف کہتے ہیں، احمدیت کا بہت شور سنتے تھے، لیکن کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ حقیقت میں احمدیت اس قدر مضبوط، منظم اور تربیت یافتہ ہے۔ اگر ساری دنیا حضور کے خطابات سنے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے سارے مسائل ختم ہو جائیں اور حقیقی امن قائم ہو جائے۔ مکرم اسحاق کلیبالی صاحب بامفورہ سے جلسے میں شامل ہوئے۔ آپ جماعت انصار دین کے جنرل سیکرٹری اور بہت سرگرم رکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہوا ہوں اور جماعت کی طرف سے جلسے میں شامل ہونے کی دعوت ملنے پر اس قدر خوش ہوں کہ بیان سے باہر ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جماعت نے مجھے جلسے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ جماعت احمدیہ کے جلسے میں شامل ہونا
میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس جلسے میں میں نے جماعت کی تنظیم اور امام جماعت احمدیہ کا چہرہ دیکھا۔ میں ہر کسی کو بتاؤں گا اور اس پیغام کو جو جلسے میں مجھے حضور کے خطاب اور جلسے کی تقاریر سے ملا ہے، ہر اس شخص تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو اس کو سننے کے لیے کان رکھتا ہے۔ مکرم بوراما سانو صاحب بوبو جلاسوں سے جلسے میں شامل ہوئے۔ آپ کہتے ہیں، میرا جلسے میں شامل ہونا غیر معمولی ہے۔ مجھے جلسے کا دعوت نامہ ملنا اللہ کے ارادے کے تحت ہوا ہے۔ دراصل جلسے کا دعوت نامہ ہمارے گاؤں کے چیف اور امام کو ملا تھا، لیکن وہ دونوں نہیں آ سکتے تھے۔ اس طرح دعوت نامہ میرے بھائی کے پاس آ گیا کہ وہ گاؤں کی نمائندگی کریں، لیکن انہیں بھی کوئی کام درپیش آ گیا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ خدا کی خاطر ایک کام کرو اور جلسے میں ہمارے گاؤں کی نمائندگی کر آؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے جلسے میں شامل ہونے کا موقع دے دیا۔ میں نے جلسے سے جو کچھ حاصل کیا ہے اسے واپس جا کر اپنے لوگوں کو بتاؤں گا۔ جلسے میں حضور کے نمائندے نے جو تقریر کی وہ بہت شاندار تھی۔ حضور کا خطاب غیر معمولی تھا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت ہے کہ جلسے کی وجہ سے آج ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے۔ اللہ کرے جماعت ساری دنیا میں مزید ترقیات کرے۔ مکرم گوبا ابراہیم صاحب واگادوگو سے جلسے میں شامل ہوئے۔ آپ نے کہا، میں نے مختلف فرقوں سلفی، تجانیہ اور سنیوں کے اجتماعات میں شمولیت اختیار کی ہے، مگر جو محبت اور بھائی چارہ مجھے جماعت احمدیہ کے جلسے میں نظر آیا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ خاص طور پر لوگوں کو اپنے خلیفہ کو دیکھ کر جو خوشی ملی اور جس اظہار محبت کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ قابل دید تھا۔ حضور کے خطاب کے دوران میں نے محسوس کیا کہ گویا میں بھی انہی احمدیوں کا ایک حصہ ہوں اور انہی میں سے ایک ہوں۔ میرا دل بھی فرط محبت سے بھر گیا تھا۔ مکرم باکوا سنگالو صاحب سینٹرل ریجن سے جلسے میں شامل ہوئے۔ آپ کہتے ہیں، میں جلسے میں شامل ہوا اور اسے بہت غیر معمولی پایا۔ حضور کا خطاب سنا، آپ کے چہرے کو دیکھنا ایک روحانی طاقت پانے جیسا تجربہ تھا، ایسی طاقت جو آپ کو نیکیوں پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جماعت کا سفیر بن کر ان لوگوں کو بھی آگاہ کروں گا جو اس تجربے سے محروم ہیں اور جلسے میں شامل نہیں ہو سکے۔ رپورٹ چودھری نعیم احمد باجوہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، برکینا فاسو۔ الفضل، 27 جنوری 2023 بروز جمعۃ المبارک۔ آواز ابوالکاظم۔